بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو کیسا لگ رہا ہے یہ ناول؟ آئیے ہم پڑھتے ہیں آج اپنے ناول بھی وفا نبھائیں گے، ریٹن بائی فرزانہ مغل، لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو آئیے لیٹ سٹارٹ۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں 2 ماہ سے شیلا بیگم کے ساتھ دبئی میں تھی۔ کل رات ہی ان دونوں ماں بیٹی کی واپسی ہوئی تھی۔ آج کل نگی ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کر رہی تھی۔ یہ اس کے عروج کا وقت تھا۔ وہ تو خوش تھی، لیکن اس کی کامیابی پر شیلا بیگم سے زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تقریباً دوپہر کے وقت سو کر اٹھی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ شیلا بیگم کے بیڈ روم میں آ گئی، جہاں وہ بیڈ پر پچھلے 2 ماہ کے اخبارات اور رسائل پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے آفس سے آج بھی انہوں نے چھٹی کی تھی۔ آؤ نگی ڈیئر۔ انہوں نے اخبار سے نظریں اٹھاتے مسکرا کر اسے اپنے قریب ہی بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک بڑی مہین سی نائٹی میں ملبوس تھی۔ یہ کیا ممی؟ بیڈ پر ٹکتے اس کی نظریں بے ساختہ بیڈ سائڈ میز پر پڑی بوتلوں اور بلوری گلاس پر پڑی تو وہ جیسے چونک اٹھی۔ وہ نادان نہیں تھی، یہ کون سا مشروب تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ یہ کون پیتا ہے ممی؟ وہ اپنی زبان پر آنے والے سوال کو روک نہ سکی تھی۔ ڈیئر، یہ جہانگیر کے شوق ہیں، شہلا نے نارمل سے انداز میں ہنس کر جواب دیا۔ انکل یہ بھی پیتے ہیں؟ نگی کو حیرت ہوئی۔ ایڈی نگی تو چنی کا کی۔ اچھا نگی، ہائی سوسائٹی میں رہنے والے مرد ایسے ہی شوق رکھتے ہیں۔ تم چھوڑو ان باتوں کو، یہ دیکھو میں تمہیں ایک چیز دکھاتی ہوں۔ شیلا بیگم نے اس کی توجہ وہاں سے ہٹا کر بیڈ پڑے اخبارات سے ہٹ کر ایک رول کے اخبار کا رنگین صفحہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ 1.5 ماہ پرانا اخبار تھا۔ اخبار کے صفحے پر بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ معظم اور شہربانوں کے ولیمے کی تقریب کی تصویریں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ فیملی گروپ کی بھی کئی تصویریں تھیں، یعنی پورا صفحہ ہی ان لوگوں کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ نیچے تقریب کی تمام روایات لکھی گئی تھیں۔ نگی اخبار میں موجود ان تصویروں کو بار بار دیکھتی ہوئی حیرت در حیرت میں تھی۔ ان دونوں کی جوڑی کس قدر شاندار لگ رہی تھی۔ ممی مجھے یقین نہیں آ رہا، معظم نے شہربانوں سے کیسے شادی کر لی؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں نگی کے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ دور پھیٹے منہ نگی، اینا کچھ کر رہی حالے بھی تیرے نہ محبت ہی کر درنت۔ میری جان تم تو ہو بے وقوف، وہ اس کی محبت کو آج بھی یاد کر رہی ہو۔ اگر واقعی سے تم سے سچی محبت ہوتی تو عمر بھر کنوارا بیٹھا رہتا، لیکن دیکھ لو چند مہینوں میں ہی وہ تمہارے سامنے کھل کر آ گیا۔ شیلا بیگم نے جلتی پر تیل ڈالا تھا۔ میرا خیال ہے ممی حماد والوں نے منگنی توڑ دی ہوگی۔ نگی نے قیاس سرائی کی۔ ماں کی باتیں اس کو بالکل سچی لگ رہی تھی۔ اور کیا ہم سے قصہ سن کر حماد کے تیور تو ادھر ہی بدل گئے تھے، اور پھر سید مکرم علی شاہ نے بھی سوچا ہوگا کہ شہربانوں کو کون پوچھے گا، لہٰذا اپنے گھر میں ہی اسے کھپا دے۔ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے شیلا بیگم کا کہہ کر تمسخرانہ تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ نگی نے ماں کی تائید کی تھی، لیکن اندر سے اسے یوں محسوس ہوا جیسے آج اس کا سب کچھ کھو گیا ہو۔ اس کے حسین چہرے پر عجیب سی یاسیت برسنے لگی تھی۔ تم کیوں اداس ہو رہی ہو ڈیئر؟ شیلا بیگم نے بغور بیٹی کے چہرے کو پڑھا تھا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ابھی بھی اس کے دل میں اپنوں کی کشش باقی ہے۔ ماں جہانگیر احمد بیڈ روم میں بڑی بے تکلفی سے داخل ہوئے۔ شہلا جس نائٹی میں ملبوس تھی وہ ان کی ستر پوشی کے لیے ناکافی تھی۔ نگی کو جہانگیر احمد کی موجودگی میں اس وقت یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ حالانکہ جس سوسائٹی میں وہ رہ رہی تھی وہاں یہ باتیں ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔ معظم اور شہربانوں کی شادی سے اس کا دھیان ہٹ چکا تھا۔ تم جلدی آ گئے آفس سے؟ شیلا بیگم شوہر کی جانب متوجہ ہوئی، جو اس عمر میں بھی نوجوانوں والی ڈریسنگ کرتے تھے۔ یہ آج کل انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں بھئی، تمہاری پرنسس اتنے دنوں بعد گھر آئی ہے، میں نے سوچا تم لوگوں کو لنچ باہر کروایا جائے۔ وہ نگی پر ایک خاص نظر ڈالتے بڑے فریش لگ رہے تھے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ چلو نگی جان فوراً تیار ہو جاؤ، شیلا بیگم نے اسے پیار بھرے انداز میں کہا۔ اس وقت وہ چاہتی بھی یہی تھی کہ نگی کا دھیان بڑھ جائے۔ جی۔ نگی فوراً اس بات میں سر ہلاتے بیڈ سے اٹھی تھی۔ گڈ گرل۔ اپنے قریب سے گزرتی نگی کے گلاب جیسے رخسار کو اپنی انگلیوں سے چھوتے جہانگیر احمد نے اسے باہر نکلتے ہوئے پرشوق نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ اسے چھونے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اس وقت بھی انہوں نے یہ حرکت شیلا بیگم سے نظر بچا کر کی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں شامل تو ہو گئی تھی، لیکن اول شب کے بعد ان کے درمیان فاصلہ دریا کے 2 کناروں کی مانند تھا، جو ساتھ ساتھ تو چل رہے تھے لیکن ان کا ملاپ ممکن نہیں تھا۔ شہربانوں کو وہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ ماں باپ کے سامنے اس نے دانستہ طور پر بڑا معقول بہانہ پیش کر دیا کہ میں ڈیوٹی کے دوران ایک ہفتہ گھر نہیں آتا۔ شہربانوں اکیلی کیسے رہے گی؟ فی الحال تو میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ وہ لوگ بیٹے کی بات سن کر خاموش ہو گئے، اور ویسے بھی شہربانوں کو اس کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ معظم اپنی جان چھڑا کر شادی کے تیسرے دن ہی ارجنٹ کال پر اپنی جاب پر کراچی چلا گیا تھا۔ شادی سے پہلے تو وہ مہینے کے کسی بھی ویکینڈ پر گھر آ جاتا تھا، لیکن شادی کے بعد تو وہ مہینوں بعد گھر میں داخل ہوتا، وہ بھی ایسے کہ صبح کو آیا اور شام کو روانہ ہو گیا۔ رات گھر میں رکنا گناہ سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ فون پر روزانہ والدین سے بات چیت ہوتی، لیکن شہربانوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ پھر بہت جلد اللہ تعالیٰ نے شہربانوں کے قدموں تلے جنت لانے کا فیصلہ کر دیا۔
اس خبر سے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ زیب النساء اور مکرم علی شاہ تو بہت خوش تھے۔ ان کی خوشی شہربانوں کے سامنے تھی، البتہ معظم علی شاہ کے بارے میں اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ گویا کہ زیب النساء نے اسے بھی باپ بننے کی اطلاع دے دی تھی، لیکن وہ شخص تو اس کی طرف سے مکمل بے حسی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ان دنوں زیب النساء نے تو اسے گویا ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا، حد سے زیادہ اس کا خیال رکھتی۔ اس کے علاوہ شہر کے مشہور گائناکالوجسٹ سے شہربانوں کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ گائناکالوجسٹ نے اسے شروع کے مہینوں میں ہی جڑواں بچوں کی آمد سے آگاہ کر دیا تھا۔ گھر والوں کی خوشی تو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن شہربانوں خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے اندر ہی اندر یہ دکھ کھایا جا رہا تھا کہ جس شخص کی اولاد کو وہ جنم دینے والی ہے، اس نے ایک بار بھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی تھی۔ زیب النساء بیٹے کی بے حسی سے پہلے دن سے واقف تھی۔ گو کہ شہربانوں نے کبھی ان سے معظم کی شکایت نہیں کی تھی، لیکن وہ ماں تھی، انہوں نے دونوں کے تعلق کا بڑی گہری نظروں سے مشاہدہ کیا تھا۔ وہ معظم سے اس مسئلے پر کھل کر بات کرنا چاہتی تھی، اور وہ بس موقع کی تلاش میں تھی، اور یہ موقع پھر انہیں بہت جلد مل گیا۔ وہ تقریباً 2 ماہ بعد گھر آیا تھا، اور اس بار ایک اضافی چھٹی لے کر بھی آیا تھا۔ زیب النساء کے خفا ہونے سے پہلے اس نے اپنی چھٹی کی اطلاع دے دی تھی۔ شہربانوں تو اس کی آمد پر ہمیشہ کی طرح ادھر ادھر ہو گئی۔ رات کے کھانے کے بعد زیب النساء نے اسے ڈائننگ ٹیبل پر ہی گھیر لیا۔ شہربانو ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ اس وقت دونوں ماں بیٹے تنہا بیٹھے تھے۔ میری بات سنو معظم، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی دوہری خوشی سے نعمت سے نواز رہا ہے۔ اس وقت تمہیں شہربانوں کا بے حد خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہاں تو تم مہینوں بعد شکل دکھاتے ہو۔ اس سے اچھے تو تم شادی سے پہلے تھے، گھر تو آ جاتے تھے۔ زیب النساء بے حد سنجیدہ تھی، آج بھی اسے آگاہ کر دینا چاہتی تھی کہ وہ بے خبر نہیں ہے۔ شہربانو نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ معظم کا فریش موڈ یکلخت تبدیل ہوا۔ وہ بے زبان کیا کہے گی؟ کیا میری آنکھیں نہیں ہیں؟ ابھی تو میں ہی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں، اور اگر تمہارے پاپا جان یہاں مستقل رہتے تو وہ کب کا تم سے باز پرس کر چکے ہوتے۔ انہوں نے بیٹے کو بڑی ملامت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ امی جان، سب کچھ تو اسے دے دیا ہے، اب اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ معظم بگڑا تھا۔ احسان نہیں کیا تم نے اس پر، بیوی کی حیثیت سے وہ اس کا حق ہے۔ زیب النساء چڑ کر گویا ہوئی تھی۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ میری بیوی نہیں؟ معظم ان کا انداز دیکھ کر کچھ ڈھیلا پڑ گیا۔ بیٹا، کتنے نازک مرحلے سے وہ اس وقت گزر رہی ہے، لیکن تمہاری توجہ اور محبت سے محروم ہے۔ معظم، باپ بننا تو بہت آسان ہے بیٹا، لیکن ماں بننا کوئی آسان کام نہیں۔ ایک عورت موت کی سرحدوں کو چھو کر اپنے شوہر کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ یہی احساس کر لو کہ وہ تمہاری اولاد کو جنم دینے والی ہے۔ چلو وہ تو تمہاری سختی برداشت کر رہی ہے، لیکن کیا تم اپنی اولاد کے لیے بھی اتنا ہی سختی دل رکھو گے؟ زیب النساء نے اس کی اچھی خاصی کھنچائی کی تھی۔ امی پلیز، وہ جذبس ہو گیا، ان کی بات نے اسے اندر تک جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میری بات پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا بیٹے، زیب النساء کہتے ہوئے کرسی سے اٹھی اور نرمی سے اس کے شائنے میں تھپکی دیتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دانستہ اسے اس وقت تنہا چھوڑ گئی تھی تاکہ وہ اپنا محاسبہ کر سکے۔ شہربانو نے ڈرتے ڈرتے اپنے بیڈ روم میں قدم رکھے تھے۔ آج مہینوں بعد یہ بیڈ روم معظم کے وجود سے آباد ہوا تھا۔ اس کا ڈر اور جھجک فطری تھی۔ معظم بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ شہربانو نے دروازہ لاک کر کے ایک نظر اس پر ڈالی اور بیڈ کی سمت بڑھ آئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ اپنا تکیہ آخری کونے پر لگانے لگی تھی۔ یہ تم نے امی جان کو میرے خلاف کب سے بھڑکانا شروع کر دیا؟ وہ کڑے تیوروں سے شہربانو کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جو اپنے ہی دھیان میں تھی، معظم کی آواز سن کر بری طرح چونکی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، معظم نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بے ڈول ہوتے سراپے کو شاید پہلی بار غور سے دیکھا تھا۔ ممتا کا نور، میں ایسے چیپ کام کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا اشارہ سمجھتے شہربانو نے ہمت کر کے جواب دے ہی دیا۔ تو پھر سن لو، تم کوئی انوکھی ماں نہیں بن رہی۔ دنیا میں روزانہ ہزاروں عورتیں اس مرحلے سے گزرتی ہیں، ان کے شوہر اپنے کام چھوڑ کر ان کے گھٹنوں سے نہیں لگے رہتے۔ تو معظم نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے انتہائی خشک لہجے میں کہا، میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ شہربانو کی زبان سے بے ساختہ پھسل گیا۔ وہ بری طرح چڑ گئی تھی۔ ہاں، میری ماں کو الہام ہونے لگے ہیں تمہاری طرف سے، معظم نے گہرا طنز کرتے ہوئے کہا تھا۔ شہربانو نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ شاہ جی، مجھے اپنی اوقات تو معلوم ہے، میں کس خوش فہمی میں نہیں ہوں، لیکن وہ جو آپ کی امانت میری کوکھ میں پرورش پا رہی ہے، آپ کو تو ان کا بھی احساس نہیں۔ واہ قسمت، میں ہی بھول جاتی ہوں کہ آپ کا تو دل ہر احساس سے خالی ہو چکا ہے۔ اپنے دکھوں پر ماتم کرتے ہوئے چپکے چپکے آنسو بہا رہی تھی۔ شہلا بیگم اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے اکیلی کہیں نکلی ہوئی تھی۔ نگی بھی آج فارغ تھی، لیکن اپنے بیڈ روم میں ریسٹ کر رہی تھی۔ جہانگیر احمد البتہ رات سے گھر نہیں آئے تھے، اور اب گھر میں داخل ہوئے تو رات کا نشہ سر پر سوار تھا۔ نوکروں سے معلومات لے کر وہ سیدھے نگی کے بیڈ روم میں بغیر دستک دیے داخل ہو گئے۔ نگی نائٹ ڈریس میں بیڈ پر آڑی تیرچھی لیٹی ہوئی تھی، کسی فیشن میگزین کے مطالعے میں مصروف تھی۔ جہانگیر احمد پہلی بار اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے، لیکن ان کا اس طرح آنا نگی کو بے حد ناگوار گزرا۔ وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ ہیلو پرنسس، ملجے سے لباس میں لڑکھڑاتے قدموں سے وہ بڑی بے تکلفی سے اس کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ انکل، یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ آپ کو دستک دے کر آنا چاہیے تھا۔ نگی کو ان کی یہ بے تکلفی ہضم نہیں ہوئی۔ اس کے انداز میں بددستور ناگواری جھلک رہی تھی۔ سویٹ ہارٹ، آپ کے اپنوں کے کمرے میں
آنے کے لیے اجازت کی کیا ضرورت؟ جہانگیر احمد میپی ہوئی آنکھیں اس کے دلکش سراپے پر گاڑے ہوئے بولے تھے۔ انکل پلیز جائیں آپ یہاں سے۔ نکی کو ان کی سرخ آنکھوں سے عجیب خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ چلا جاؤں گا پرنسس، وہ آج تمہاری باڈی گارڈ ماں نے تمہیں اکیلے کیسے چھوڑ دیا؟ جہانگیر احمد لڑکھڑاتی زبان سے اس کا تمسخر اڑا رہے تھے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پلیز جائیں میرے کمرے سے۔ نکی وحشت زدہ سی ہو رہی تھی، وہ کھسکتی بیڈ کے آخری کونے سے جا لگی۔ ویسے پرنسس، تمہیں ایک خاص بات بتاؤں؟ تمہاری ممی کو تو تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ وہ صرف تمہاری دولت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے جو تم اپنے ساتھ لائی ہو۔ دیکھو، تمہیں اس نے پیسے کی مشین بنا لیا ہے۔ اور ہاں، تمہارا باپ میرا بہت اچھا دوست تھا، وہ آدمی بھی بہت اچھا تھا۔ تمہاری ماں سے اسے عشق تھا، دونوں کی پسند کی شادی تھی، لیکن تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے ساتھ بے وفائی کی۔ وہ اچھی عورت نہیں ہے، اس نے میری دولت کی خاطر تمہارے باپ کو چھوڑ دیا۔ تمہارے باپ نے اسے نہیں چھوڑا تھا، اس نے کورٹ سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ اکبر علی شاہ بہت عزت دار آدمی تھا، اس نے کورٹ میں جانا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے شیلا بیگم کو طلاق دے دی، لیکن اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور چند دنوں میں ہی موت کو گلے سے لگا لیا۔ ویسے پرنسس، تمہاری ماں جوانی میں غضب کی چیز تھی، اسی لیے تو میرا دل بھی اس پر آ گیا تھا، اور جس چیز پر میرا دل آ جائے میں اس سے حاصل کر کے رہتا ہوں۔ ویسے تو تمہاری ماں کا دل میری دولت پر آیا تھا، لیکن میں نے بھی اس کے نام ایک پیسہ نہیں لگایا۔ ہاں، اب تو تمہارے نام سے سب کچھ لگا دوں، کیونکہ تم اپنی ماں سے زیادہ خوبصورت ہو اور تمہیں میں حاصل کر کے رہوں گا۔ جہانگیر احمد نے نشے میں مست اٹک کر شیلا بیگم کی زندگی کے اہم راز کا پردہ فاش کرتے ایک بے ہنگم سا قہقہ لگایا اور اپنی آئندہ کی پلاننگ اسے بتا کر بیڈ پر چت بے ہوش ہو چکے تھے۔ ان کا آدھا حصہ بیڈ پر تھا اور ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ نگی تو بس ایک خوف و دہشت کی کیفیت لیے اپنے بیڈ پر بے سود پڑے جہانگیر احمد کو دیکھے جا رہی تھی۔ جو وہ کہہ رہے تھے، کیا وہ حقیقت تھی یا جھوٹ؟ فی الحال تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ان کا یہ روپ نگی کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسی لمحے شیلا بیگم گھبرائی ہوئی نگی کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ باہر ملازم سے جہانگیر احمد کی حالت کی انہیں تمام معلومات مل گئی تھی۔ نگی کو انہیں دیکھ کر ہوش آیا، وہ بیڈ سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے لگ کر بری طرح روتے ہوئے ان تمام باتیں بتاتی چلی گئی۔ شیلا بیگم نے فوری دونوں ملازموں کو آوازیں دے کر بیڈ پر پڑے جہانگیر احمد کو اٹھانے کو کہا اور چند منٹوں میں یہ کام ہو گیا، لیکن ماں کے سینے سے لگی نگی رونے میں مشغول تھی۔ بس نگی میری جان، ریلیکس ہو جاؤ۔ شیلا بیگم اپنے راز کھلنے پر خود بھی گھبرا گئی، لیکن بیٹی کے سامنے ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ ممی، انکل آپ کے لیے بہت غلط بول رہے تھے۔ حالے بھی دور پھٹے منہ نگی، حالے بھی پتہ لگ گیا۔ انہیں حقیقت بتا کر بھی نگی نے ایک بار پھر وہی بات دہرائی، کیونکہ اسے اپنی ماں میں ابھی بھی کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، جب یہ شخص نشے میں ہوتا ہے تو یوں ہی اول فول بکتا ہے۔ تم دیکھنا صبح خود جہانگیر تم سے سوری کریں گے۔ دل ہی دل میں تلملاتے ہوئے شیلا بیگم شوہر پر غصہ کرتے اسے تسلی دے رہی تھی۔ انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ ان کی بیٹی ان پر ذرا برابر شک نہیں کر رہی اور وہ جہانگیر کو ہی برا کہہ رہی ہے۔ اور صبح وہی ہوا جیسے شیلا بیگم نے کہا تھا۔ جہانگیر احمد ناشتے کی ٹیبل پر نگی سے بڑے نارمل انداز میں ملے، بلکہ اپنے کل والے رویے کا انہیں خود بھی نہیں معلوم کہ وہ نشے کی حالت میں کیسا بھیانک انکشاف کر چکے ہیں۔ لیکن جب انہیں شیلا بیگم نے حقیقت بتائی تو ان کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ آ گئی کہ اس نے سے باقاعدہ سوری کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شہر بانو کو جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ اس خاندان کو اس نے اکٹھے 2 ولی عہد دیے تھے۔ اس کی جڑیں کس قدر مضبوط ہو گئی تھی یہ تو اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ ایک بہت بڑی خوشی تھی جو اس کے حوالے سے پورے خاندان کو ملی تھی۔ خوش تو شہر بانو بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جینے کا سامان پیدا کر دیا۔ اس کے قدموں تلے جنت آ گئی تھی، لیکن تنہائی میں اپنے بیٹوں کو پیار کرتے وہ بڑی شدتوں سے روئی تھی۔ نہ جانے اسے کیا کیا یاد آیا تھا۔ ہاسپٹل میں اس کے ساتھ زیب النساء اور شاہدہ بیگم تھی۔ تیسرے دن وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی۔ سید مکرم علی شاہ بھی چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے معظم کو پہلے ہی دن اس کے بیٹوں کی آمد کی خبر دے دی تھی، لیکن فی الحال اسے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ لیکن شہر بانو کے کانوں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ وہ بیٹوں کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہے۔ دونوں کے نام بھی اسی نے عمیر اور حمزہ تجویز کیے۔ یہ سب باتیں وہ اپنے والدین کے ساتھ فون پر کر رہا تھا۔ شہر بانو کے ساتھ تو وہ بھول کر بھی رابطہ نہیں کرتا تھا، اور شہر بانو کو یہ سب دکھاوا لگ رہا تھا، وہ اپنے والدین کے ساتھ کر رہا تھا۔ عمیر اور حمزہ 10 دن کے تھے کہ وہ اچانک آ گیا اور والدین سے مل کر بڑی بےتابی سے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ شہر بانو روم میں تھی۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز سن کر وہ بچوں کے کاٹ کی طرف بڑھا۔ بڑی آزادی سے وہ ان صحت مند اور گلابی گڈوں کو پیار کر رہا تھا۔ اس کے سوئے ہوئے احساسات پوری شدت سے جاگے تھے۔ مان باتھ روم کا دروازہ کھلا اور شہر بانو ٹاول سے چہرہ صاف کرتی باہر نکلی۔
اس کی اس غیر متوقع آمد وہ بری طرح چونکی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے، لیکن شہر بانو کے انداز میں ایک اعتماد تھا، ایک شان تھی، جبکہ معظم کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے چور چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ اولاد تو میری ہے، یہ ایک ایسا غرور تھا جس نے معظم کو چند لمحوں میں اس کیفیت سے باہر نکال لیا۔ وہ شہر بانو کو نظر انداز کرتے جھک کر سوئے ہوئے حمزہ کو پیار کرنے لگا۔ شہر بانو اس کے اس انداز پر حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ یہ وہ اولاد تھی جس کے بارے میں اس نے کبھی بھول کر بھی شہر بانو سے بات نہیں کی تھی، اور اب کیسے پیار لٹایا جا رہا تھا۔ شاہ جی، ان بچوں کو اولاد کا نام دیں گے یا پھر فارمیلٹی کہیں گے؟ اعتماد سے بھرپور لہجے میں کہتے ہوئے وہ سوالیہ نظروں سے اس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ٹاول سائیڈ پر پڑی کرسی پر ڈال دیا۔ معظم اس کی بات سن کر چاروں شانے چت گرا تھا۔ اٹھنے میں مشکل تو ہونی تھی۔ گود میں اٹھائے حمزہ کو اس نے بڑی احتیاط سے کاٹ میں ڈالا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا شہر بانو کے بے حد نزدیک آ کھڑا۔ وہ غور سے اس کی سمت دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کے سامنے وہ شہر بانو نہیں کھڑی تھی جو شادی کے بعد اس کے سامنے ڈری سہمی رہتی تھی، بلکہ آج معظم کو وہ معمول سے ہٹ کر نظر آ رہی تھی۔ شہر بانو اس کو اتنا نزدیک دیکھ کر بری طرح نروس ہونے لگی۔ نظر اٹھائی تو وہ اسے بڑے اسپاٹ سے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ از حد خود جھک گئی۔ اپنی زبان سے نکلنے والی بات پر اب وہ پچھتا رہی تھی۔ میرے بچوں کی ماں بن کر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تم میرے دل تک رسائی حاصل کر لو گی؟ یہ تمہاری بھول ہے شہر بانو، اس دل میں آج بھی نگی آباد ہے۔ معظم سنجیدگی سے کہتے ہوئے سخت لہجے میں اسے یاد دہانی کروا رہا تھا۔ شہر بانو کو یہ تو معلوم تھا کہ وہ اس کے حق میں کسی ظالم بادشاہ سے کم نہیں، لیکن اسے اس قدر کڑوے جواب کی امید نہیں تھی۔ نچلا لب کاٹتے اس نے معظم کی سمت شکایتی انداز میں دیکھا۔ جھوٹا کہیں کا کہہ رہا ہے، عورت کے ذات سے دل بھر گیا اور اس ناگن کو ابھی تک دل میں بٹھایا ہوا ہے۔ ایسے مت دیکھو، بے شک تم اس گھر میں اپنی جڑیں بے حد مضبوط کر لی ہیں، لیکن میرے دل میں تمہاری نام کی ایک کونپل بھی نہیں کھلی۔ اور ہاں، آئندہ ایسی بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا ضرور، چاہے میں نے کچھ بھی کہا ہو، لیکن عمیر اور حمزہ میرے ہی بیٹے کہلائیں گے۔ معظم کے لہجے میں غرور نہیں بلکہ فخر کی جھلک ضرور تھی۔ وہ شہر بانو پر سلگتی نظر ڈال کر پلٹا اور بیڈ روم سے باہر نکل گیا۔ شہر بانو پتھر کی مورتی کی مانند اپنی جگہ کھڑی رہ گئی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ جیسے انقلاب ہی آ گیا۔ جو مہینوں بعد گھر آتا تھا، اب سے اپنے بیٹوں کی کشش میں ہر چھٹی پر گھر آنے لگا۔ یہ تبدیلی زیب النساء اور شہر بانو دونوں نے ہی محسوس کی، لیکن اسے کچھ کہا نہیں۔ زیب النساء تو بہت خوش تھی، وہ اب اکثر شہر بانو کو کہتی، دیکھنا شہر بانو، یہ عمیر اور حمزہ کی محبت اسے تمہاری طرف پلٹنے پر مجبور۔ گو کہ 2 سال کا عرصہ گزرنے والا تھا، لیکن معظم اور شہر بانو کے درمیان ابھی اپنی ذات کے متعلق کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، بچوں کے متعلق ضرور بات ہونے لگی تھی، لیکن ایک تبدیلی وقت نے شہر بانو کے اندر بھی کر دی تھی۔ اب وہ معظم کی ہر بات پر سر نہیں جھکاتی تھی، بلکہ جو بات اسے ناگوار گزرتی اس کا جواب معظم کو دینا ضروری سمجھتی تھی۔ یہ حوصلے اسے کچھ ساس نے دیے تھے، اور کچھ ماں بننے کے بعد از خود اس کے اندر نمو پا گئے تھے۔ کبھی کبھی معظم کو اس کے انداز بہت حیران کرتے تھے، لیکن وہ اس کے پیارے پیارے بیٹوں کی ماں تھی، یہی سوچ لحاظ پر مجبور کر دیتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ فائرنگ کی آواز شہلا بیگم کے بیڈ روم سے آئی۔ اس وقت گھر میں صرف نگی تھی، وہ بھی اپنے کمرے میں تھی۔ فائرنگ کی آواز سن کر بری طرح ڈر گئی، لیکن پھر ہمت کر کے اپنے کمرے سے نکلی۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی ملازم بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پورے گھر پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دھڑ سے شہلا بیگم کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہو گئی۔ کارپٹ پر شہلا بیگم خون میں لت پت تڑپتی ہوئی نظر آئی۔ ممی ممی! وہ شہلا بیگم کو اس حالت میں دیکھ کر حواس باختہ چیختی ہوئی ان کے قریب جا کر جھک گئی۔ یہ کیا ہوا؟ کس نے یہ سب کیا؟ نگی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ دو نقاب پوش شخص تھے، لیکن نگی تم میری بات غور سے سنو، یہ سب میرے ساتھ جہانگیر احمد نے کروایا ہے۔ اصل میں شروع سے ہی وہ تم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی وہ زندگیاں پر تباہ کر چکا ہے۔ کچھ عرصے سے وہ تمہاری وجہ سے مجھ سے لڑ رہا تھا، اور اب تو اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں مار کر تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا، ورنہ اسے بھی حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں نکاح کے بغیر بھی کام چلا لوں گا۔ شہلا بیگم درد کی شدت کو دباتے ہوئے اٹک اٹک کر بڑی صاف گوئی سے بولی تھی۔ جی؟ ان کی بات سن کر نگی آنسوں کے درمیان حیرت سے بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، اف ماں! شہلا بیگم پیٹ پر ہاتھ رکھے کراہ کر رہ گئی۔ گولیاں ان کے پیٹ اور سینے میں لگی تھی۔ خیر چھوڑیں ان باتوں کو، میں ہاسپٹل فون کر کے ایمبولینس بلواتی ہوں، آپ کو فوراً ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ وہ ان کے سینے سے ابلتے خون کو دیکھ کر پوری طرح خوف زدہ ہو رہی تھی۔ وہ فوراً فون کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ نگی بیٹا، مجھے ہاسپٹل نہیں جانا، مجھے تم سے آج اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ہو سکے تو اپنے تایا تائی سے بھی کہنا کہ مجھے معاف کر دیں، ویسے میں معافی کے قابل تو نہیں ہوں۔ شہلا بیگم نے اپنے قریب سے اٹھتی بیٹی کا ہاتھ اپنی کمزور گرفت میں تھام لیا۔ ان کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ نگی ٹھہر گئی، لیکن اس کے اشک رواں تھے۔ وہ خاموشی سے ان کی سمت دیکھ رہی تھی۔ دیکھو نگی، ایک بار جہانگیر نے تمہارے کمرے میں نشے کی حالت میں جو کہا وہی میری حقیقت ہے۔ نہ میں اکبر علی شاہ کی اچھی بیوی ثابت ہوئی، اور نہ میں تمہارے لیے اچھی ماں ثابت ہوئی۔
میں تمہیں دولت کی ہوس میں یہاں لائی تھی نگی، مجھے چند دن پہلے ہی احساس ہوا تھا کہ میری ایک بیٹی بھی ہے، مجھے معاف کر دو۔ شیلا بیگم بگڑتے ہوئے تنفس کے ساتھ اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہی تھی۔ نگی کے اوپر گویا غم و صدمے کے پہاڑ ٹوٹے تھے، وہ اپنی جگہ دنگ رہ گئی۔ یہ اس کی ماں کی زبان کیسا بھیانک اعتراف کر رہی تھی، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا بابا جان، امی جان اور موزم ٹھیک کہتے تھے؟ آج ایک عرصے بعد اسے ان لوگوں کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ جاؤ بیٹی، یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ، تمہارے تائی بہت اچھے ہیں اور تم ان کا خون ہو، وہ تمہاری تمام غلطیاں معاف کر دیں گے۔ میں بہت بری عورت ہوں، جاؤ نگی، چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ جہانگیر تمہیں نہیں چھوڑے گا، تمہاری عزت کو خطرہ ہے۔ میری بیٹی چلی جاؤ یہاں سے، اپنے تائی کے پاس، اور ہاں، میرے لاکر سے اپنی پراپرٹی کے کاغذات نکال لو۔ جاؤ نگی، اس سے پہلے کہ جہانگیر آ جائے، بھاگ جاؤ۔ شیلا بیگم اس کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے تھی، انہوں نے بڑے کرب سے کہتے ہوئے آخری ہچکی نگی کے سامنے لی۔ نگی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونٹوں سے نکلنے والی چیخوں کو روکا۔ اس کے سامنے سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ دیکھتی رہ گئی۔ پھر نگی چند منٹوں میں ہی اس گھر سے ہی کیا اس شہر سے ایسے نکلی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ایک لمحے کو یہ بھی خیال آیا کہ اسی شہر میں موزم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے وہ کس منہ سے جاتی؟ ریل کے ذریعے وہ اسی شام اپنے آبائی شہر پہنچ گئی تھی۔ اس نے آج تقریباً 2-2.5 سال بعد اس گھر میں قدم رکھا تھا جسے وہ ٹھوکر مار کر گئی تھی۔ پہلے ہی مقام پر مکرم علی شاہ اور زیب النساء کا سامنا ہو گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے ہی دھیان میں عمیر اور حمزہ کے ساتھ حال کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نگینا، مان مکرم علی شاہ کی نگاہ دروازے کی سمت اٹھی کی اٹھی رہ گئی۔ انہیں کالی چادر میں لپٹی نگینا کھڑی نظر آئی۔ ڈھیروں حیرتیں لیے وہ اسے پکار بیٹھے تھے۔ زیب النساء نے بھی ان کے تعاقب میں دیکھا اور ان کی حالت بھی شوہر سے مختلف نہیں تھی۔ نگینا نے ان کی آواز بغور سنی تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نظر اٹھا کر سامنے دیکھی۔ کافی دیر سے وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی، لیکن اب اس میں سکت نہیں تھی۔ وہ لہرائی اور ادھر ہی بے ہوش ہو کر کارپٹ پر ڈھیر ہو گئی۔ مکرم علی شاہ اور زیب النساء بیک وقت اٹھ کر بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھے تو نگی کو ہاتھ لگایا تو وہ کسی انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ پورا ایک ہفتہ شدید بخار میں مبتلا رہی۔ زیب النساء کے ساتھ مہر النساء بڑی خندہ پیشانی سے اس کی تیمارداری میں لگی ہوئی تھی، لیکن نگی کی دوبارہ آمد سے اس کے اندر ایک بے نام سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ حالانکہ شادی کے بعد زیب النساء نے نگی کی ماں کی تمام حقیقت اسے بتا دی تھی، لیکن نگی تو ان کا خون تھی۔ وہ میاں بیوی اسے دیکھتے ہی نرم پڑ گئے تھے۔ شاہدہ بیگم بھی بھتیجی کی پٹی سے لگ گئی۔ سوری یار، وہ دوسری پی ڈی ایف میں پھر کچھ پیجز مسنگ تھے، تو پھر میں نے نیو پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کیا، تو یہاں سے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، پھر واپس اسی پہ چلیں گے۔ مجھے نہیں اس پہ پی ڈی ایف پہ پڑھنے کا مزہ آ رہا، چلیں پڑھتے ہیں۔ شاہدہ بیگم بھی بھتیجی کی پٹی سے لگی بیٹھی تھی۔ صبح شام ڈاکٹر نگی کا چیک اپ کرنے آ رہا تھا، البتہ موزم کو اس کے آنے کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ نگی تقریباً 8ویں دن مکمل ہوش میں آئی تھی، لیکن یہ ہوش مندی اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ وہ زیب النساء کے سینے میں منہ چھپا کر اس طرح تڑپ تڑپ کے روئی کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے جائیداد کے کاغذات نکال کر مکرم علی شاہ کے حوالے کر لیے۔ اس دولت کا ہی تو سارا جھگڑا تھا۔ نگی نے ان سب سے کچھ نہیں چھپایا، حرف حرف انہیں سب بتا دیا تھا، اور اب وہ گڑ گڑا کر ان سب سے معافی مانگ رہی تھی۔ شہربانوں سے بھی بطور خاص معافی مانگی۔ وہ بے حد شرمندہ تھی، اور وہ تو سدا کے مہربان لوگ تھے، غیروں سے حسن سلوک کرتے تھے، وہ تو پھر اپنا خون تھی۔ انہوں نے ایک حرف شکایت کیے بغیر اسے اپنی مہربان آغوش میں لے لیا تھا۔ سید مکرم علی شاہ تو اسے دیکھ کر دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، اور شہربانوں کو آج اس لڑکی کا غرور و تکبر سب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک نئی نگی موجود تھی۔ حسب معمول وہ ویکنڈ پر گھر آیا تو اس کے لیے نگی والی خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ اس کے والدین نے اسے اس معاملے سے بے خبر رکھا ہوا تھا۔ لیکن آج وہ باخبر ہو گیا تھا۔ اس نے سب کچھ خاموشی سے سنا اور بغیر کسی تبصرے کے وہاں سے اٹھ گیا۔ فی الحال اس کا نگی سے ملنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اس کے احساسات و جذبات عجیب ہو رہے تھے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو شہربانو وارڈروب میں سردیے مصروف نظر آئی۔ اس کی پشت پر لہراتی لمبی چوٹی پر نظر بے ساختہ اٹھی۔ عمیر اور حمزہ فیڈر پیتے ہوئے بیڈ پر نظر آئے۔ دوسری طرف شہربانو کو بھی اس کے آنے کی اطلاع کافی دیر پہلے ملازمہ سے مل چکی تھی، اور اب کمرے میں اس کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو پر وہ اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، لیکن اپنی مصروفیت ترک نہیں کی تھی۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ گی، یہاں 10 دن سے تو بتاؤ نگی، یہاں 10 دن سے موجود ہے اور تم نے مجھے بتانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ اس کی پشت پر کھڑا بغیر کسی تمہید کے سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ بابا جان اور امی جان نے بتا دیا ہوگا، آخر روز ہی تو آپ کی ان سے فون پہ بات ہوتی ہے۔ شہربانو نے پلٹ کر اسی سنجیدگی سے جواب دیا تھا جیسے مقابل کے لہجے میں تھی۔ اس نے دانستہ تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ کیا تھا۔ چلیں تو گائز، آگے ہم اپنی سونی سی پی ڈی ایف پہ واپس چلے پڑتے ہیں۔ فون تو تمہیں بھی میں روز کرتا ہوں۔ موزم کے لہجے میں سختی اتر آئی تھی۔ اس نے اپنے سامنے کھڑی تازہ سی شہربانو کو بغور دیکھا تھا۔ شاہ جی، آپ اپنے بچوں کے لیے فون کرتے ہیں، یہ حقیقت تھی۔ وہ اندر ہی اندر تل ملا گئی تھی۔
शहरबानो मुझे ज़ुबान दराज औरतें एक आंख नहीं भाती हैं। अब वो ख्वामखा का गुस्सा इस पर उतार रहा था। मैं तो शाहजी आपको वैसे ही नहीं भाती, ये तो आप मुझ पर उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो तल्खी से कहते हुए पलटकर वार्डरोब की सिमत मुतवज्जा हो गई। मौज़म इसकी दीदा दिलेरी पर झल बुनकर बेड की सिमत बढ़ा और बच्चों के करीब ही नीम दराज हो गया। बाप की बेटों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वो दोनों भी अपने फीटर छोड़कर इसकी सिमत तरफ लपके थे, लेकिन मौज़म न जाने किन सोचों में उलझा हुआ था। वो उमैर और हमज़ा की जानिब मुतवज्जा नहीं हुआ था, हालांकि वो दोनों बाबा बाबा कर रहे थे। आओ बेटा बाहर चलते हैं, आपके बाबा को इस वक्त तन्हाई की ज़रूरत है। वो वार्डरोब बंद कर चुकी थी और बेड के नज़दीक आकर बच्चों को इसके सीने से उतारते हुए बड़ी संजीदगी से बोली, शहरबानो तुम्हारी इन बातों से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नीम दराज मौज़म ने उमैर और हमज़ा को प्यार करते इसकी सिमत घूर कर देखा था। इसलिए तो कह रही हूँ शाह जी कि अगर आप अपनी मोहब्बत से अभी तक नहीं मिले तो जाकर मिल लें, शायद आपका मूड एतदाल में आ जाए। शहरबानो ने भी तंज करते ताक कर तीर फेंका था। अब तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। मौज़म का अंदाज़ हमस घूरने वाला ही था। मेरी औकात ही क्या है, जायज़ फ़ायदा तो मैं आज तक उठा नहीं सकी, आप नाजायज़ की बात करते हैं। शहरबानो अफसोदगी से कहते हुए उमैर और हमज़ा को बेड से उतारकर धीरे धीरे चिल्लाती बेडरूम से बाहर निकल गई। और मौज़म इस वक्त वाकई तन्हाई चाहता था। और फिर शाम में शहरबानो ने अजीब ही मंजर देखा। हाल कमरे में मुकर्रम अली शाह, ज़ेबुन्निसा और शाहिदा बेगम की मौजूदगी में निगी मौज़म के कदमों में झुकी से माफ़ी मांग रही थी। मैंने सबसे ज़्यादा तुम्हें दुख दिया मौज़म, मुझे तुम माफ़ कर दो। इस बात की तकरार वो मौज़म के कदमों में झुकी कर रही थी और मौज़म इसे अपने कदमों से उठाते इसके आंसू अपने रुमाल से साफ़ कर रहा था। ये सारी कार्रवाई शहरबानो ने दरवाजे की आड़ में से देखी थी और दिल पर ढेरों बोझ लिए इधर से ही पलट गई थी, लेकिन मौज़म की ज़ेरक निगाहों ने शहरबानो को देख लिया था। वो 2 दिन की छुट्टी पर आया था और ये सारा वक्त निगी को दे रहा था। रात में मौज़म अपने बेडरूम में दाखिल हुआ तो बच्चे भी अपने अपने कॉट में सोते हुए नजर आए और शहरबानो भी बेड पर करवट के बल लेटी हुई थी। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। मौज़म ने एक नज़र इस पर डाली और बाथरूम में घुस गया, लेकिन हमेशा की तरह अंदर इसका नाइट सूट मौजूद नहीं था। शहरबानो कभी ऐसी गफलत नहीं करती थी, लेकिन निगी की आमद से इसके तेवर बदल गए थे। ये इसी का इजहार था। मौज़म ने इसे कुछ नहीं कहा बल्कि वार्डरोब की तरफ बढ़ाया। अपना नाइट सूट वार्डरोब से निकालते हुए उसने आज एक ऐसी चीज़ देखी थी जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। एक साथ बहुत सारे सवाल जहन में उठ रहे थे। निगी के साथ वो आज तक क्या करता है था, यकलख्त सोच के कई दरवा होते गए। वो अपनी जगह शश्तर खड़ा था। फिर वो बाथरूम की सिमत बढ़ गया। लिबास तब्दील करने के बाद वो बेड पर आकर दराज हो गया। शहरबानो आंखों पर बाजू रखे हुए थी। वो सो नहीं रही थी बल्कि जाग रही थी, इतना तो वो महसूस कर चुका था। वो हमेशा की तरह बेड के आखिरी कोने से लगी हुई थी। मौज़म ने कभी इस दूरी को महसूस नहीं किया था, लेकिन इस वक्त ना जाने क्यों ये दूरी महसूस हो रही थी। वैसे शहरबानो, कल शाम जो नज़ारा तुम दरवाजे की आड़ से देख रही थी वो अंदर आकर भी देख सकती थी। मैं तो सिर्फ निगी के आंसू साफ कर रहा था। मौज़म सोच कुछ हो रहा था, लेकिन इसकी ज़ुबान से ये बात निकल गई। शाह जी। शहरबानो अपनी चोरी पकड़ी जाने पर तड़प कर उठ बैठी। इसने बेहद फासले पर दराज मौज़म को शिकायती निगाहों से देखा था। मैंने ऐसा कुछ गलत भी नहीं किया है, स्पार्ट लहजे में कहते हुए मौज़म ने बगौर इसकी सिम देखा। मध्यम रोशनी में वो एक दूसरे को बआसानी देख रहे थे। मेरी बेबसी का तमाशा मत देखें शाह जी। वो बेहद रंजीदा नज़र आ रही थी। इसकी खूबसूरत आंखें पानियों से भरने लगी थी। चे खूब भाई, आप तो बेहद बाख्तियार हैं शहरबानो, कभी आपने गौर ही नहीं किया। मौज़म ने इसका तमस्खर उड़ाया। शाह जी। मारे सदमे के वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। सारे इख्तियार तो इसके हाथ में है, फिर वो इसे बाख्तियार कैसे कह रहा था। देखो तुम जानती हो मुझे रोती हुई औरतें इंतहाई बुरी लगती हैं। खामोश हो जाओ प्लीज़, बच्चे उठ जाएंगे। मौज़म के लहजे में तनबीह थी। शहरबानो पर ज़रा असर नहीं हुआ। वो हमस रोने में मसरूफ़ थी, लेकिन आवाज़ धीमी थी। खामोश हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मौज़म ने हुक्मिया अंदाज में धमकी दी थी। आपसे बुरा कोई हो ही भी नहीं सकता। शहरबानो ने चेहरे से हाथ हटाते खफकी भरे अंदाज में बरजस्ता कहा, फिर लेटकर मुंह तक कंबल ओढ़ लिया था। मौसम लाजवाब हो गया था, लेकिन आज नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो माजी जो शादी से पहले शहरबानो के साथ गुजरा था, इसका एक एक पल किसी फिल्म की तरह जहन की स्क्रीन पर चल रहा था। फिर निकी ज़िंदगी की तरफ लौट आई थी। घर में मुकर्रम अली 1 मिनट 180 पूरे ही हैं। फिर निकी ज़िंदगी की तरफ लौट आई थी। घर में मुकर्रम अली शाह, ज़ेबुन्निसा के मुशफ़िकाना रवैये और फिर सबसे बढ़कर मौज़म की दिलजोई से काफ़ी सहारा मिला था। रवैया तो शहरबानो का भी इससे ख़राब नहीं था और निकी भी इसके साथ खुंदा पेशानी से बात करती थी और उमैर और हमज़ा से भी बेहद लगावट का इजहार करती थी। लेकिन इस सब बातों से हटकर देखा जाए तो वो मौज़म के साथ हर वक्त मोबाइल पर बातों में मसरूफ़ नज़र आती थी और इसकी यही बात शहरबानो को हर वक्त तफक्कर में रखती थी। हालांकि ज़ेबुन्निसा ने इसे कई बार तन्हाई में हौसला दिया था कि जो तुम सोच रही हो वो अब कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बेटे को अच्छे बुरे की पहचान हो गई है। फिर बहुत जल्द मुकर्रम अली शाह
مکرم علی شاہ نے نکی کی شادی کا بندوبست کر دیا۔ ان کے دوست عتیق حسن جو کہ اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے خود اپنے بیٹے فاروق حسن کے لیے نگی کا رشتہ مانگا تھا، بلکہ نگی خالص ان کے بیٹے کی پسند تھی۔ مکرم علی شاہ نے اسلام آباد سے فون پر زیب النساء اور معظم سے مشورہ کر کے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ نگی نے اس پرپوزل پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے سر جھکا دیا، لیکن اسے معظم کا انتظار تھا۔ وہ اس سے ایک بار کھل کر بات کرنا چاہتی تھی، جبکہ شہر بانو دل ہی دل میں بے حد خوش تھی، لیکن اس کے باوجود ڈر کا ایک سانپ اس کے دل میں ابھی تک کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اور اس بار معظم آیا تو نگی اس کے سامنے بکھر بکھر گئی۔ شہر بانو کو وہ کافی کا کہہ کر نگی کے بیڈ روم میں آیا تھا۔ شہر بانو نے جلدی سے کافی بنائی اور نگی کے بیڈ روم کی طرف پلٹ آئی۔ دروازہ بند نہیں تھا، تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ شہر بانو یہ بھول ہوئی کہ اس نے دستک نہیں دی، بلکہ دروازہ ہلکے سے دھکیل کر اندر داخل ہو گئی، لیکن آنکھوں نے جو نظارہ دیکھا اس نے شہر بانو کے وجود کو خاک کر دیا تھا۔ معظم چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اور نگی کارپٹ پر بیٹھی اس کے زانوں پر سر رکھے بری طرح رو رہی تھی اور اشکوں میں نہ جانے اپنے ماضی کی محبت کے کون سے قصے سے سنا رہی تھی۔ وہ فاروق حسن کے پرپوزل پر انکار کر رہی تھی۔ اس کی پشت شہر بانو کی سمت تھی، جبکہ معظم کا رخ دروازے کی سمت تھا۔ اس نے شہر بانو کو دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر بالکل نروس نہیں ہوا تھا، بلکہ نگی کے شانے پر ایک ہاتھ رکھے اسے مسلسل تسلیاں دے رہا تھا۔ شہر بانو اپنے بے جان ہوتے وجود کو نہ جانے کیسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھی تھی، ایک سپاٹ سی نظر ان دونوں پر ڈالی اور ٹرے تپائی پر پٹک کر کسی تیر کی مانند کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ غصے میں بھڑ بھڑ کرتی لاؤنج میں داخل ہوئی تو زیب النساء دونوں بچوں کے ساتھ مصروف نظر آئیں۔ دونوں کے آگے ڈھیروں قیمتی کھلونے پڑے تھے، لیکن حمزہ ماں کو دیکھ کر یہ سب چھوڑ چھاڑ کر اس کی سمت بڑھا تھا۔ ماما ماما کرتا وہ مچل رہا تھا کہ مجھے گود میں اٹھا لو۔ شہر بانو کو اس وقت بچے بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ کیوں میری جان کو جونکوں کی طرح چپک گئے ہو؟ کاش تم لوگ ہوتے ہی نا، میں اکیلی جان آسانی سے خودکشی تو کر سکتی تھی۔ شہر بانو نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے غضبناک ہو کر حمزہ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ یہ اس گھر کے وہ بچے تھے جنہیں آج تک کسی نے خفکی سے بھی نہیں دیکھا تھا، اور کجا ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات تھی۔ آنن فانن یہ سب ہوا تو اس نے حمزہ کو دو کمر پر لگائے اور تھپڑ اس کے گلابی پھول سے رخساروں پر جڑ دیے تھے۔ حمزہ کے لیے بالکل غیر متوقع سزا تھی، اس نے تو چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ زیب النساء اس افتاد پر شہر بانو سے استفسار کرنے کے لیے پلٹی تھی کہ معظم بڑی تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے نگی بھی تھی۔ کیوں اٹھایا تم نے میرے بیٹے پر ہاتھ؟ وہ بڑے کڑے تیور لیے شہر بانو کے نزدیک آ کر استفسار کر رہا تھا۔ وہ میرا بھی کچھ لگتا ہے۔ شہر بانو تو پہلی آنکھ میں بھڑک رہی تھی، تڑک کر اسے جواب دیا، ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری اولاد کو جان سے مار دو۔ میرا غصہ مجھ پر ہی اتارو، میرے بچوں پر اگر آئندہ تم نے ہاتھ اٹھایا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اسے وارننگ دیتے ماں کے سامنے معظم اپنے غصے کو نہ جانے کیسے ضبط کر رہا تھا، لیکن اس کا لہجہ درشت اور حدت آمیز تھا۔ شہر بانو کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے کند چھری سے ذبح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ بھی نگی کے سامنے۔ گو کہ اس نے ان کے درمیان کسی قسم کی مداخلت نہیں کی تھی، لیکن معظم نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ میں نے بیوی کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے۔ اتنی توہین، اتنی تذلیل، اس کی آنکھوں میں دھند سی اتر آئی اور مارے ضبط کے چہرہ سرخ ہو گیا۔ معظم یہ کس انداز میں شہر بانو سے بات کرے؟ بیوی ہے وہ تمہاری۔ ماں زیب النساء نے شہر بانو کی حالت کو دیکھتے ہوئے بیٹے کو بری طرح ڈانٹا۔ انہیں معظم کا انداز ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، ساتھ ہی انہوں نے شہر بانو کی ٹانگوں سے لپٹے روتے ہوئے اس حمزہ کو بھی گود میں اٹھایا۔ وہ دادی کی گود میں نہیں چپ ہوا تو خاموش کھڑی نگی نے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ آپ اپنی بہو کو نہیں سمجھا رہی کس بے دردی سے اس نے حمزہ کو مارا ہے؟ اس نے ماں کو نرمی سے جواب دیتے خاموش کھڑی شہر بانو کو گھور کر دیکھا۔ وہ حمزہ کی ماں ہے، جان سے نہیں مار دیتی، سنا تم نے؟ انہوں نے اپنے قریب آتے عمیر کو گود میں اٹھاتے بیٹے کو گھرکا تھا، جو اس سارے معاملے پر سہم گیا تھا۔ نگی اسے ادھر دو، یہ تم سے چپ نہیں ہوگا، شہر بانو نے صد مہری سے کہتے ہوئے حمزہ کو اس کی گود سے گویا جھپٹ کر اپنے شانے سے لگایا، اور حمزہ بھی گویا اسی انتظار میں تھا۔ ایسی سخت مار کھانے کے باوجود ماں کے سینے سے لگتے ہی اس کے رونے کی آواز بند ہو گئی تھی، اور وہ ان سب کو نظر انداز کرتی وہاں سے بڑی تیزی سے نکلی تھی۔ معظم اس کا انداز دیکھتا رہ گیا۔ جب سے نگی نے اس گھر میں دوبارہ قدم رکھے تھے تب سے تو وہ گویا پپھری ہوئی شیرنی بن گئی تھی۔ اس کے ہر انداز سے مالکانہ جھلک نظر آ رہی تھی، اور اب جیسے استحقاق سے نگی سے اپنا بیٹا چھین کر لے گئی تھی، وہ اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ نگی کے ساتھ جب وہ ڈھیروں وقت گزارنے کے بعد رات میں اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہ ماں بیٹے سوتے ہوئے نظر آئے۔ عمیر حمزہ تو یقیناً سو رہے تھے، لیکن کروٹیں بدلتی شہر بانو اسے سوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ماں نے اپنی کوٹ میں سوتا ہوا عمیر پہلے تو کسمسایا، پھر رونے لگا۔ معظم نے کمرے کی لائٹ چلاتے سے فوراً اٹھایا کہ کہیں اس کی آواز سن کر حمزہ بھی نہ اٹھ جائے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ عمیر کی پیشانی کو چومتے ہوئے وہ اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی کوشش بیکار گئی تو وہ دو قدم بڑھا کر بیڈ کی طرف پلٹا۔ شہر بانو دیکھو یہ عمیر چپ نہیں ہو رہا، کہیں اسے بھوک تو نہیں لگ رہی؟ معظم بیٹے کو بہلاتے ہوئے شہر بانو سے مخاطب ہوا تھا۔ شہر بانو پہلے ہی جاگ رہی تھی، اسے آج کل نیند کہاں آتی تھی، اس وقت بھی مارے غصے کے وہ دانستہ آواز نہیں دے رہی تھی، وہ دوپہر والی اپنی بے عزتی بھولی نہیں تھی۔ شہر بانو بھائی دیکھو اسے، کہیں حمزہ بھی نہ اٹھ جائے۔ اسے خاموش کروانے کی کوشش میں اس نے پھر شہر بانو کو پکارا۔ صبح سے نگی کے دل کو بہلا رہے تھے، اب ذرا بیٹے کو بھی بہلا لیں، یہ تو آپ کی اولاد ہے، کیا اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے؟
شہربانو نے منہ سے کمبل اتار کر طنزیہ انداز میں کہا، اوہ تو اس بات کا سوگ منایا جا رہا ہے، تمہیں آ کر بتاتا ہوں، ذرا میں عمیر کو امی جان کے حوالے کر کے آؤں۔ معظم نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا اور روتے ہوئے عمیر کو شانے سے لگا کر باہر نکل گیا۔ شاہ جی اب کیا رہ گیا بتانے کو، نہ جانے آپ دونوں کون سا کھیل کھیل رہے ہیں، ادھر محترمہ کا پرپوزل منظور ہو گیا، ادھر وہ آپ سے عشق فرما رہی ہیں۔ اس نے اپنے آنسو اندر ہی اندر پیتے ہوئے ایک بار پھر کمبل منہ تک اوڑھ لیا۔ کمرے کی لائٹ بدستور روشن تھی۔ کچھ دیر بعد معظم اکیلا ہی کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر دراز ہوتے ہی اس کے منہ سے بڑی جارحانہ انداز میں کمبل کھینچا تھا۔ شہربانو نے فوراً آنکھیں کھولی۔ اس نے خفگی بھرے انداز میں معظم کی سمت دیکھا۔ ایک بات میری غور سے سن لو، میں جو مرضی کروں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ معظم دبے دبے غصے میں بولا، تو کھل کر کریں جو کرنا ہے۔ شہربانو آگ بگولا ہوئی تھی، وہ کمبل ایک طرف اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ بھی کر لوں گا، فکر کیوں کرتی ہو؟ معظم کے ہونٹوں پر ایک دل جلانے والی مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ شہربانو مارے تعصب کے سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ تو پھر اس پرپوزل کو منظور کرنے کا ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بیڈ سے اتر کر دروازے کی سمت بڑھی۔ اب کیا نکی کی کلاس لینے جا رہی ہوں؟ معظم نے جلتی پر تیل ڈالا تھا۔ جی نہیں، اطمینان رکھیے، میں عمیر کو لینے جا رہی ہوں۔ وہ پلٹ کر گویا گررائی تھی۔ تو کیا باہر اس حلیے میں جاؤ گی؟ چلو میرے سامنے تو تمہارا یہ حلیہ قابل قبول ہے، لیکن باہر ابھی تک ملازم جاگ رہے ہیں۔ معظم نے بڑی گہری نظروں سے اس کے دلکش سراپے کا جائزہ لیا تھا۔ 2 بچوں کی ماں بننے کے بعد بھی اس کے سراپے میں ذرا برابر جھول نہیں آیا تھا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ حسین دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کے احساس دلانے پر شہربانو بری طرح خجالت کی لپیٹ میں آ گئی۔ وہ اس قدر جذباتی ہو کر اٹھی تھی کہ سرہانے پڑی شال اوڑھنا بھول گئی تھی۔ یہ شال اوڑھ لیجیے محترمہ۔ اس کی خجالت دیکھتے ہوئے بھی معظم نے اپنی نظروں کا زاویہ نہیں بدلا، بلکہ سرہانے پڑی سفید شال ہاتھ میں اٹھا کر لیٹے لیٹے ہی اس کی سمت بڑھائی تھی۔ گو کہ وہ اس کا محرم، اس کا شوہر تھا، لیکن اس وقت اس کی سمت بڑھتے شہربانو کے قدم گویا من من کے ہو گئے تھے۔ اس نے میرون ویلوٹ کا سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا۔ اس سوٹ کا گلا بہت گہرا تھا، اس لیے وہ جب سردیوں میں یہ سوٹ استعمال کرتی تو بڑی سی شال ضرور اوڑھے رکھتی تھی۔ بیڈ کے قریب آ کر شہربانو شال اس کے ہاتھ سے لے کر پلٹی تھی، لیکن کچھ قدم چل کر ہی اسے احساس ہوگا کہ شال کا ایک کونا معظم کی مضبوط گرفت میں ہے۔ شال چھوڑیں شاہ جی، وہ سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اس کی سمت پلٹی۔ ان کے درمیان 3-4 قدموں کا فاصلہ تھا۔ چھڑوا لو۔ تکیے سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ حمز اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ شہربانو ایک تو بغیر شال کے اس کے سامنے بری طرح جھجک رہی تھی، اوپر سے معظم کی یہ حرکت جو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے تپ کر شال اپنی سمت کھینچی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ معظم کی مضبوط گرفت نے اسے پورے کا پورا اپنی سمت کھینچ لیا تھا۔ وہ اس کے مضبوط سینے پر آ گری۔ صرف چند لمحوں میں یہ سب ہوا تھا۔ اس حرارت سے پر وجود سے ٹکراتے ہوئے شہربانو کی حالت غیر ہو گئی۔ ایک سنسناہٹ پورے وجود میں پھیلتی چلی گئی۔ بڑی سرعت سے وہ اٹھی تھی، لیکن اس کے ارد گرد معظم نے باہوں کا ریشمی حصار بن گیا۔ وہ جیسے بے بس ہو کر رہ گئی۔ شاہ جی پلیز، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی قربت اس وقت شہربانو کے لیے انگاروں سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ آج تک اپنی اول شب میں ہونے والی تذلیل بھولی نہیں تھی۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ معظم خاموش تھا۔ وہ اس کے وجود کی مسحور کن مہک اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ وہ اس پر پورا استحقاق رکھتا تھا، لیکن ان حالات میں جبکہ وہ سچائی سے بے خبر تھی، ایسے میں وہ اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ معاً معظم کی نظر اس کی شفاف چمکتی مانگ پر پڑی تھی۔ بے ساختہ وہ اپنے استحقاق کے پھول کھلاتا چلا گیا۔ شاہ جی پلیز چھوڑیں مجھے چھوڑیں پلیز۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے شہربانو کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ دبے دبے غصے میں وہ چلائی تھی، ہاں سوچ رہا ہوں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ دوں، اس طرح تم بھی کنارے لگو گے، میری زندگی میں بھی نگی آ جائے گی۔ معظم کے لہجے میں عجیب سی کاٹ تھی۔ سوچ کیوں رہے ہیں، امر کر لیں، شہربانو نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرایا، یا پھر معظم نے از خود اپنی گرفت ڈھیلی کر دی تھی۔ اس کے سینے سے اپنی شال اٹھا کر وہ کمرے سے گویا بھاگی تھی۔ وہ اس بے درد شخص کے سامنے اپنے آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی۔ اس بار معظم لمبی چھٹی پر آیا تھا اور یہ تمام چھٹیاں اس کی نگی کے ساتھ گزر رہی تھیں۔ شہربانو کا کڑ کڑ کر برا حال تھا۔ پتہ نہیں نگی کی شادی فاروق حسن کے ساتھ ہوگی بھی یا نہیں۔ سارا وقت وہ یہی سوچتی رہتی تھی، جبکہ زیبونسا بے حد مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اس رات وہ شہربانو کو کھانے کے بعد کافی کا حکم دے کر بیڈ روم سے متصل اپنی اسٹڈی روم میں گھس گیا تھا۔ خلاف توقع آج اس نے نکی کو ذرا کم ٹائم دیا تھا۔ خیر شہربانو کو اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ پہلے اس نے عمیر اور حمزہ کو سلایا، پھر کچن میں جا کر اس کے لیے کافی بنائی اور اپنے دل کے فیصلے پر مضبوطی سے قائم ہوتے ہوئے اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ وہ کمپیوٹر کے ساتھ مصروف تھا۔ ٹیبل پر ایک فائل کھلی ہوئی تھی اور کی بورڈ پر اس کی انگلیاں بڑی تیزی سے چل رہی تھیں۔ شاید وہ اپنے آفس کا کوئی کام کر رہا تھا۔ آہٹ پر وہ شہربانو کی موجودگی محسوس کر چکا تھا، لیکن اپنی مصروفیت سے سر نہیں اٹھایا۔ آپ نگی سے شادی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کافی کا مگ میز پر مناسب جگہ پر رکھتے شہربانو نے یکلخت اپنے دل کا فیصلہ اسے سنا دیا۔ دل کا کیا تھا؟ اگر وہ پھر بے ایمان ہو جاتا تو وہ کیا کرتی؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ تم اعتراض کرنے والی کون ہوتی ہو؟
معظم نے برجستہ کہا۔ اسے اب اپنے سارے کام بھول گئے تھے، وہ پوری طرح شہر بانو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بڑی سلیقہ مند اور نفاست پسند لڑکی تھی، لیکن آج وہ اس کے سامنے 2 دن کے ملج کے لباس میں موجود تھی۔ بالوں کی مخصوص سادہ سی چوٹی تھی، لیکن چہرے کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی لٹوں نے پورے چہروں کا احاطہ کیا ہوا تھا، یوں جیسے بدلیوں سے جھانکتا چاند، آنکھوں پر جھکی خمدار پلکیں اور نچلا لب کاٹتی۔ معظم اسے بے حد دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کا ایمان بری طرح متزلزل ہو رہا تھا، لیکن وہ خود سے عہد کر چکا تھا کہ وہ اب اس طرح نہیں چھونا، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا فیصلہ وہ مجھے منظور ہے، شہر بانو نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ معظم کی دیدہ دلیری پر اس کے دل پر ایک گھونسا پڑا تھا۔ ویسے شہر بانو، تم اتنی بڑی قربانی دے رہی ہو تو تمہیں اس کا کچھ تو صلہ ملنا چاہیے، اور ویسے بھی میرے بچوں کی وجہ سے تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں چاہتا ہوں اب تمہاری یک تلفی نہ ہو۔ یک لخت وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس کے لہجے میں ایک نرمی، ایک ملائمت اتر آئی، شاید محبتوں سے گندے جذبات بھی تھے۔ اس نے شہر بانو کی کمر پر اپنے دونوں بازو حمائل کرتے اسے اپنے نزدیک کرنا چاہا۔ شاہ جی، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کی زندگی میں میری کیا حیثیت ہے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں استفسار کر رہی تھی۔ وہ شخص جو اس کے قریب نہیں آتا تھا، آج کل اس کے یہ انداز قربت شہر بانو کو پریشانی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس نے غصے میں آتے ہوئے ایک جھٹکے سے معظم کی باہوں کا حصار توڑا۔ وہ بھی کبھی فرصت میں بتاؤں گا، فی الحال تو میں نے سوچا کہ اگر 1 مہینہ نگی کو اپنے پاس رکھوں گا تو 2 مہینے تمہیں اپنے ساتھ۔ خدا کے لیے بس کیجیے شاہ جی، بس کیجیے، یہ مہینے اور دن اپنے پاس رکھیں، مجھے کسی کا صدقہ خیرات نہیں چاہیے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے پھٹ پڑی۔ معظم کی باتیں اس کے سینے میں تیر بن کر لگ رہی تھیں، آنسو یک لخت رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ معظم کے لیے آنسو بڑے قیمتی تھے، اس نے جھک کر انہیں شرف قبولیت بخشا تھا۔ اس کی جسارت پر شہر بانو پوری جان سے کانپ اٹھی، گویا وہ اس کا محرم تھا، لیکن اس کے انداز بالکل نئے تھے۔ تم جاؤ اب، معظم نے خود پر ضبط کے پہرے بٹھاتے ہوئے رخ اس کی سمت سے موڑ کر کھردرے لہجے میں کہا تھا۔ شہر بانو اجازت ملنے پر گویا بھاگی تھی۔ اپنے بیڈ پر آ کر وہ ایسے گری جیسے کوئی لمبی مسافت طے کر کے آ رہی ہو۔ پھر بھیگی بھیگی پل کے لیے نیند کی آغوش میں جاتے ہوئے اسے اتنا احساس ضرور ہوا کہ کسی نے بڑی آہستگی سے اسے نرم کمبل اڑایا تھا اور اس کی پیشانی کو اپنے پرحدت ہونٹوں کا لمس دیا تھا۔ وہ کسمسائی ضرور، لیکن بیدار نہیں ہوئی، کیونکہ وہ نیند نے اسے پوری طرح اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ دوسری صبح مکرم علی شاہ اسلام آباد سے اپنے دوست عتیق حسن اور ان کے بیٹے فاروق حسن کے ساتھ گھر پہنچ گئے۔ شہر بانو کے لیے تو ان لوگوں کی آمد اچانک تھی، لیکن اسے یوں محسوس ہوا کہ زیبو نثار اور معظم نگی ان لوگوں کی آمد کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے۔ فاروق حسن کی بھی والدہ حیات نہیں تھی، باپ بیٹے پر مشتمل یہ چھوٹا سا خاندان تھا۔ مکرم علی شاہ کے تعارف کرانے پر وہ باپ بیٹا شہر بانو سے بہت اچھے طریقے سے ملے۔ دیکھنے میں فاروق حسن بے حد سلجھا ہوا اور ہینڈسم نوجوان تھا، اپنا بزنس سنبھالتا تھا۔ شہر بانو کو تو وہ نکی کے لیے ایک بہترین ساتھی لگا۔ پھر اسی دن نکی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ اسی مہینے کے آخر میں اس کی شادی تھی۔ زیبو نثار اور مکرم علی شاہ اس کام کو انجام تک پہنچا کر بے حد خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ نکی بھی خوش دکھائی دے رہی تھی اور معظم اس کی ڈیٹ فکس ہوتے کراچی روانہ ہو گیا۔ شہر بانو کو حسرت آ گئی کہ وہ اس کے تاثرات دیکھتی۔ ایک طرح سے وہ حیران تھی کہ کل رات تک تو وہ نکی سے شادی کو تیار تھا، اور اب اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ کر خاموشی سے میدان چھوڑ گیا۔ کئی بار اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ زیبو نثار سے اس بات کو شیئر کر لے، لیکن پھر وہ خاموش ہو گئی۔ ہو سکتا ہے وہ بے خبر ہوں، یہ صرف نگی اور معظم کا ہی پروگرام ہو، لیکن نگی نے اتنی آسانی سے اس رشتے کو قبول کیسے کر لیا؟ وہ تو اس پرپوزل پر رو رو کر معظم کے سامنے انکار کر رہی تھی۔ یہ بات سوچ سوچ کر اس کا ذہن شل ہو رہا تھا۔ دوسرے دن مکرم علی شاہ کے دوست اور بیٹے کی اسلام آباد واپسی ہو گئی۔ مکرم علی شاہ نگی کی شادی تک ادھر ہی تھے۔ زیبو نثار شاہدہ بیگم کی بہوؤں کو بازار لے جاتی، کبھی شہر بانو کو لے جاتی۔ بظاہر وہ بے حد نارمل اور خوش نظر آ رہی تھی، اور ان کے یہ رنگ ڈھنگ شہر بانو کو حیران کر رہے تھے۔ پھر نگی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ معظم بھی ایک دن پہلے پہنچا۔ شہر بانو نے چپکے چپکے کئی بار اس کا جائزہ لیا، لیکن وہ اس کے بے تاثر چہرے سے کچھ بھی اخذ نہ کر سکی۔ بڑی دھوم دھام سے نگی فاروق حسن کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ تیسرے دن اس کا ولیمہ تھا، وہ سب بھی اسلام آباد ولیمے کی تقریب میں گئے۔ شہر بانو نے نگی کو فاروق حسن کے ساتھ بے حد خوش دیکھا تھا۔ ولیمے کی تقریب سے واپسی پر نگی ان کے ساتھ نہیں آئی، کیونکہ اس کی ہنی مون کی تیاری تھی۔ اس کے سسر ان کو فارن کنٹری بھیجنے کی ٹکٹس کروا چکے تھے۔ مکرم علی شاہ اپنی فیملی کے ساتھ واپس آ گئے۔ زندگی پھر معمول پر آ گئی تھی، لیکن مکرم علی شاہ اور معظم فی الحال گھر پر ہی نظر آ رہے تھے۔ نگی کا فون روز آتا تھا، اس کی زندگی بھی کنارے لگ گئی تھی۔ ایک بے کنار تھی تو وہ ابھی تک شہر بانو کی زندگی تھی۔ مکرم علی شاہ بھی اب سیاست سے ریٹائر ہو چکے تھے، اب وہ کراچی میں اپنا بزنس سنبھالنا چاہتے تھے۔ ان کا یہ فیصلہ معظم کو بے حد پسند آیا۔ اس طرح اس کے والدین اس کے پاس شفٹ ہو رہے تھے۔ شہر بانو بھی ساری خبریں سن رہی تھی، لیکن اسے معظم کی خاموشی بہت عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ نکی کی شادی کو آج 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ معمول کے مطابق ناشتے کے بعد اپنے بیڈ روم کی صفائی خود کر رہی تھی، کسی ملازمہ سے اپنے بیڈ روم کی صفائی نہیں کرواتی تھی۔ بچے دادا دادی کے پاس تھے اور معظم بھی انہی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کافی دیر بعد معظم بیڈ روم میں داخل ہوا، لیکن اسے نظر انداز کیے اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ نکی کی شادی سے لے کر اب تک ان کے درمیان بات چیت چل رہی تھی۔ ایسا کرو شہر بانو، تم اپنے اور بچوں کے کپڑوں کی پیکنگ کر لو، اور ہاں، گرم کپڑے ضرور رکھنا، باقی تو کچھ چیز اٹھانے کی ضرورت نہیں۔
اس نے بڑے نپے انداز میں بات کرنے کی ابتدا کی۔ کپڑوں کی پیکنگ، لیکن کیوں؟ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اپنے ہی دھیان میں کارپیٹ پر جھکی بچوں کے کھلونے سمیٹ رہی تھی، یکلخت چونک اٹھی تھی۔ تم اور بچے کل میرے ساتھ کراچی جا رہے ہو۔ معظم کا لہجہ نارمل تھا۔ کیوں؟ ان 2.5 سالوں میں وہ پہلی باری سے اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہا تھا۔ شہر بانو کی حیرت فطری تھی۔ اس کے ہاتھوں سے کھلونوں کی باسکٹ چھوٹ کر کارپیٹ پر گر گئی تھی۔ بیوی بچوں کو کیوں ساتھ رکھا جاتا ہے؟ معظم سنجیدہ لہجے میں الٹا اسی سے سوال کر رہا تھا۔ کاٹن کا سرمئی اسٹائلش کرتا شلوار زیب تھا، ان کے پیروں میں سیاہ لیدر کے سلیپر پہنے اس کی سحر انگیز شخصیت پورے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ شاہ جی، میں اتنا تو جان چکی ہوں کہ میری زندگی میں اب کوئی گلستان نہیں ہے اور آپ کی فرمائش مزید میرے دکھوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ شہر بانو کا لہجہ سپاٹ تھا، اس کے اندر ایک آگ جلنا شروع ہو گئی تھی۔ شہر بانو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شدید محبت۔ معظم نے اس کے قریب آتے بلا جھجک اظہار کیا، کیونکہ اب وقت آ گیا تھا اسے سچائی بتانے کا، وہ اسے اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ دھڑ دھڑ شہر بانو کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی چھت اس پر آ گری ہو۔ یہ کیسا انکشاف تھا جس نے اسے ساکت کر دیا؟ ہاں شہر بانو، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مجھے میرے پچھلے رویوں پر معاف کر دو، میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں۔ وہ اس وقت واقعی نادم دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بڑی محبت سے شہر بانو کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ شاہ جی، آپ کا یہ مذاق بہت گھٹیا ہے، اتنا ذلیل نہ کریں۔ سید معظم علی شاہ، جس شخص کے دل میں آج تک نیکی کا بسیرا ہے، وہاں شہر بانو کو کیسے جگہ مل سکتی ہے؟ میں تو ابھی تک اس کی شادی پر حیران ہوں۔ شہر بانو سے محبت، یہ بھی آپ نے خوب کہا۔ شہر بانو نے دل کی بھڑاس نکالتے اپنا ہی تمسخر اڑایا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتی شہر بانو سے محبت؟ جب شہر بانو سید معظم علی شاہ سے ایک عرصے سے محبت کر رہی ہے تو سید معظم علی شاہ اس جرم کا مرتکب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے مہکتے جذبوں سے چور شہر بانو کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، مجھے آپ سے کبھی محبت نہیں تھی، اور اب تو یہ سمجھوتا صرف بچوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ شہر بانو نے کاٹ دار لہجے میں کہتے ہوئے گویا اپنا بچاؤ کیا۔ اس کے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے تھے، دل کی دنیا میں یکلخت پہنچال آ گئی۔ یہ شاہ جی کو میری محبت کی بھنک کس طرح پڑ گئی؟ کیا کہا؟ مجھے خوش فہمی ہے؟ معظم کا موڈ یکلخت بگڑا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کے شانوں پر سے اپنے ہاتھ ہٹائے اور پلٹ کر وارڈروب کی سمت بڑھا۔ چند لمحوں بعد واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں وہی دوپٹہ تھا جس سے کبھی شہر بانو نے اس کا زخم صاف کیا تھا۔ دوپٹے پر خون کے نشان آج بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ اسے سوالیہ انداز میں گھور رہا تھا۔ شہر بانو اس کے ہاتھ میں دوپٹہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ محبت تو آپ مجھ سے کرتی نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ معظم سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے دوپٹہ اسے دکھاتے کچھ جتا رہا تھا۔ یہ میرا بہت قیمتی دوپٹہ تھا، اس لیے میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ شہر بانو بری طرح گھبرائی تھی، لیکن پھر اسے جواب دے ہی دیا۔ لیکن کام تو تم نے پکا اشکوں والا کیا ہے۔ اس کے مسلسل انکار پر معظم کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے شہر بانو کو گویا چاروں طرف سے گھیرنا چاہا۔ جی نہیں، ادھر دے دوپٹہ، آپ کی غلط فہمی ابھی دور کر دیتی ہوں۔ شہر بانو نے تپ کر دوپٹہ اس کے ہاتھ سے جھپٹا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے کارپیٹ پر پھینک دیا۔ وہ اس کے سامنے کسی قیمت پر کھلنا نہیں چاہتی تھی۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ معظم تو اسے بے نقاب کرنے آیا تھا اور وہ یہاں کوئی سرا ہی نہیں پکڑا رہی تھی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ شاہ جی کہ ایک اغوا شدہ لڑکی سے آپ کو محبت کیسے ہو گئی؟ آپ ہی نے تو کہا تھا نا امی جان سے کہ میں کیسے ایک اغوا شدہ لڑکی سے شادی کر لوں؟ میرے دل میں آج بھی یہ بات کسی تیر کی طرح پیوست ہے شاہ جی۔ شہر بانو غصے سے پھنکاری چٹاخ مان معظم کا ہاتھ مارے تیش کے بے ساختہ اس کے رخسار پر اٹھا تھا۔ سیاہ معظم، پہلے چوری تو سینہ زوری۔ اس افتاد پر وہ بری طرح لڑکھڑائی، لیکن دیوار کا سہارا لے کر وہ سنبھل گئی اور آنکھوں میں تحیر ریز کی سمت دیکھنے لگی۔ زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن آنسو رخساروں پر جھڑ جھڑ بہہ رہے نکلے۔ آج تو تم نے یہ بات کی ہے، لیکن آئندہ بھولے سے بھی نہ کہنا، میں نے پہلے بھی مقام پر تم سے معافی مانگی تھی۔ معظم اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شہر بانو لب سیے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے معظم کو اتنے شدید غصے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ایسا جلال تو اسے تب بھی نہیں آیا تھا جب اسے شہر بانو سے زبردستی شادی پر مجبور کیا گیا تھا۔ اور ہاں سنو، نیگی سے اگر میں شادی کرنا چاہتا تو اس کے لیے اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن جانتی ہو، اس نے میری محبت کو انسیت کا نام دیا تھا، میری محبت کا مذاق اڑایا تھا۔ اسے کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ ایک کزن کی حیثیت سے میں اسے قبول کر لیا، لیکن ایک محبت کی حیثیت سے اب وہ میں اسے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جو وقت پڑنے پر پھر مجھ سے محبت کے دعوے کرے اور اپنی غلطی پر نادم ہو، یہ تو پھر اس کی غرض ہوئی نا، اور میرے دل میں ایسے خود غرض لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ حالانکہ نکی نے مجھے صاف کہہ دیا کہ میں اس سے شادی کر لوں، اور
بے شک تمہیں اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھوں اور اسے ادھر امی جان اور بابا جان کے پاس رہنے دوں، لیکن میں نے اسے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی بیوی کو یہ دکھ نہیں دے سکتا۔ میں نے جو اسے اتنا وقت دیا تو صرف یہی سمجھانے کے لیے کہ اب وہ نہیں ہو سکتا جو وہ چاہتی ہے۔ میری طرف سے اس نے مکمل انکار پر فاروق حسن سے شادی پر حامی بھری تھی، اور یہ جو تم پر میں غصہ کرتا تھا، نیکی کے حوالے سے باتیں کرتا تھا، تو صرف تمہیں آزمانے کی خاطر، لیکن محترمہ تو مجھے کھلے عام اس سے شادی کی دعوت دے رہی تھی، اور تمہارے ضبط پر ہی مجھے غصہ آتا تھا۔ میں اس بے وفا عورت سے کیوں وفا کرتا جس نے میری محبت کا مذاق اڑایا، جس نے میری محبت کو ہمیشہ اپنی ٹھوکروں پر رکھا؟ میں اس عورت سے کیوں نہ وفا کروں جو ایک عرصہ سے مجھ سے محبت کر رہی ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں شادی پر خوش نہیں تھا، لیکن تمہاری خاموش محبت اور وفا کے آگے میں مسلسل 2.5 سال سے آہستہ آہستہ ہار رہا تھا، اور نکی کی واپسی پر میں مکمل طور پر تمہاری وفا کے سامنے ہار گیا تھا۔ اسے سمجھوتے کا نام مت دینا، بلکہ یہ میری محبت ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ معظم اسے سچائی بتاتے ہوئے غصہ اور طیش کی انتہا پر کھڑا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی شہربانوں پر ایک خفقی بڑی نگاہ ڈالی اور کمرے سے کسی آندھی طوفان کی طرح باہر نکلا تھا، اور شہربانوں میں اب کھڑے رہنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطے کھاتی بیڈ پر ٹھہر گئی۔ آنسو تھے کہ ایک تواتر سے بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ سید معظم علی شاہ یہ کیسی سچائی کا اعلان کر کے گیا تھا؟ اس کا دل یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ وہ یقین اور بے یقین کی کیفیت میں بیٹھی تھی، لیکن اس کے التفات اور کچھ عرصے پہلے کی چھیڑ چھاڑ یاد آ رہی تھی۔ مان کمرے میں فتح خزاں زیب النساء داخل ہوئی۔ شہربانو کیا ہوا بیٹا؟ وہ تو بہت غصے میں باہر نکلا ہے۔ کیا لڑائی ہوگی تم دونوں میں؟ یہ تو شکر ہے تمہارے بابا جان اپنے مہمانوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، ورنہ وہ بھی یہ تماشا دیکھ لیتے۔ وہ زور و شور سے بولتی ہوئی شہربانو کے قریب ہی بیڈ پر ٹک گئی۔ امی جان، وہ سسکتی ہوئی ان کے شانے سے لگ گئی اور روتے ہوئے پوری رودات انہیں سنا ڈالی۔ وہ تو جذباتی ہے، لیکن تم نے بھی بے وقوفی کی۔ اتنے سوال جواب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے کہہ رہا تھا کر لیتی۔ اور دیکھو بیٹا، یہ نکی والا سلسلہ ہم ماں بیٹے کو معلوم تھا، لیکن تمہارے بابا جان کو اس بات سے لا علم رکھا تھا۔ خواہ مخواہ وہ پریشان ہوتے، تمہیں بھی اس لیے بے خبر رکھا تھا کہ تمہاری حالت بھی میرے سامنے تھی۔ یہ تو معظم کے صاف انکار پر اس نے فاروق حسن سے شادی کی حامی بھری تھی۔ دیکھو بیٹا، بے شک نگی ہمارا خون ہے، لیکن اس کے بدلے اب ہم تمہارا گھر بھی خراب نہیں کر سکتے تھے، اور پھر دیکھ لو، وقت نے ثابت کر دیا، معظم کو اچھے برے کی پہچان ہو گئی ہے۔ زیب النساء ہی سے حقیقت بتاتے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس شہربانو ان کے آنے سے سر اٹھاتے ایک بار پھر حیرت میں مبتلا تھی۔ اس نے کل ہی مجھ سے اور تمہارے بابا جان سے بات کی تھی کہ تمہیں اور بچوں کو لے کر پہلے تو 2 دن کے لیے کراچی جائے گا، پھر آگے بھی تفریح کے لیے مریض سوات بھوربن جانے کا کہہ رہا تھا، اور مزید 15 دن کی چھٹیاں بھی لی ہیں۔ میں اور تمہارے بابا جان تو بہت خوش تھے کہ چلو شادی کے اتنے عرصے بعد اسے تمہارا اور بچوں کو کچھ تو خیال آیا، ورنہ اس کے پاس تو اپنی جاب میں کسی کے لیے وقت ہی نہیں نکلتا۔ زیب النساء بڑے خوشگوار موڈ میں اسے تمام پروگرام بتا رہی تھی۔ امی جان، وہ تو بہت خفا ہو کر نکلے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر شہربانو کی حالت شادی میری جیسی ہو گئی، لیکن معظم کی خفگی بھی اس کے سر پر سوار تھی۔ وہ پریشانی سے گویا بھی آ جائے گا، فکر نہ کرو، ایک بار مناؤ گی تو وہ تمہیں 1000 بار منائے گا۔ چلو شاباش، یہ آنسو صاف کرو اور اپنی تیاری کرو جانے کی۔ زیب النساء پیار و شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر اور باہر نکل گئی، اور پھر جیسے شہربانو کا وقت نہیں گزر رہا تھا۔ وہ صبح سے نکلا، دوپہر ہو گئی، لیکن اس کے گھر آنے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ہاں، شام میں اس نے ماں کو فون کر کے یہ اطلاع دینا ضروری سمجھا تھی کہ وہ شاہدہ پھپھو کے گھر میں ہوں، رات تک آؤں گا۔ شہربانو نے اب رات کی آس لگا لی تھی، انتظار کر کر کے اس کا برا حال تھا۔ رات کے کھانے کے بعد مکرم علی شاہ اور زیب النساء تو اپنی خوابگاہ میں چلے گئے۔ رہ گئی شہربانو، تو وہ بھی اس کی رات دیکھ دیکھ کر عمیر اور حمزہ کو سلانے لگی۔ ان دونوں کو سلا کر اپنے بیڈ روم سے باہر نکلی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ سارے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ صرف کچن کے آخری کام نپٹا کر سکینہ ملازمہ باہر نکلی تو اس سے معلوم ہوا کہ معظم آدھے گھنٹے پہلے گھر آ چکا اور اس وقت چھت پر ہے۔ سکینہ اسے چھت پر چائے دے کر آئی تھی، اور یہ معلومات اس نے خود شہربانو کو دی تھی۔ شہربانو نے ساری رودات سن کر اسے اس کے کوارٹر کی طرف چلتا کیا اور خود ادھر ہی کھڑی رہی۔ یعنی کمرے کا بھی بائیکاٹ! اتنی ناراضگی! چند لمحوں کے لیے اس نے کچھ سوچا، اور پھر کچن اور ڈائننگ ڈال کے ہاتھے سے نکل کر لمبی چوڑی راہداری عبور کرتی چھت کی سیڑھیوں کی طرف آ گئی۔ آج اس کے انداز میں کوئی جھجک نہیں تھی، بلکہ پر اعتماد سے سنگ مرمر کے چوڑے چوڑے سٹیپ چڑھتی اوپر چلی گئی۔ وسیع و عریض چھت پر اس وقت گہرا سکوت چھایا ہوا تھا، اور پورے چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ موسم بدل چکا تھا، لہٰذا سردی کا احساس اچھا خاصا ہو رہا تھا۔ چھت پر رنگین پائیوں والے بان کے پلنگ بھی موجود تھے، لیکن معظم اسے ایک منڈیر کے پاس کھڑا نظر آیا۔ اس کی چوڑی پشت شہربانو کی سمت تھی اور نگاہ سامنے مرکوز تھی۔ معظم نے طلائی چوڑیوں کی جلترنگ بغور سنی اور قدموں کے چاپ بھی، لیکن وہ پلٹا نہیں تھا۔ شاہ جی، یہ روٹھی ہوئی محبوبہ کا روپ آپ پر ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کے نزدیک پہنچ کر شہربانو نے بڑی آہستگی سے اس کی پشت پر اپنی پیشانی لگاتے ہوئے باہوں کا حصار اس کے گرد کھینچ دیا تھا۔ دوسری طرف مکمل طور پر خاموشی تھی۔ شہربانو کی اس جسارت پر ذرا بھی مزاحمت نہ ہوئی، بلکہ اس کے نرم گداز اور مسحور کن لمس نے
معظم کے جذبات میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ تو جناب نے چپ شا کا روزہ رکھ لیا، یہ بھی خوب کیا آپ نے میرے ساتھ۔ خود تو اپنی محبت کا اعلان کر کے آگے اور دوسرے فریق کو سوچنے کا بھی موقع نہیں دے رہے۔ ذرا یہ تو سوچتے شاہ جی کہ جس شہربانو سے آپ نے 2.5 سال نفرت کا اظہار کیا، اسے آپ کی محبت کا اتنی جلدی یقین کیسے آئے گا؟ یقین آتے بھی تو وقت لگے گا نا۔ وہ ہم بس اسی پوزیشن میں اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، لیکن لہجے میں ہلکا سا شکوہ در آیا تھا۔ نفرت کہہ کر تم میرے جذبات کی توہین کر رہی ہو۔ ہاں، میرے اس انداز کو تم بیزاری اور جھنجھلاہٹ کا نام دے سکتی ہو۔ معظم نے سنجیدگی لیے کفر توڑا بھی تو اپنا ہی دفاع کیا۔ چل لیں جناب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے۔ شہربانو بے ساختہ مسکرائی اور معظم سے الگ ہو کر اسی رخ پر آ کھڑی ہوئی جس پر وہ کھڑا تھا۔ یعنی کہ تمہیں ابھی بھی مجھ پر شک ہے؟ معظم نے پوری سنجیدگی سے شہربانو کی سمت دیکھا۔ چاند کی دودھیا روشنی میں وہ سرخ گرم سوٹ میں کسی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ صبح والی باتوں کا اس کے چہرے پر شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ اس وقت اس کے چہرے پر کچھ پا لینے کی چمک بڑی واضح نظر آ رہی تھی، جو معظم کی آنکھوں کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ معظم کا انداز یکلخت معنی خیز ہوا تھا۔ سنجیدگی کی جگہ ایک نرمی اور لگاوٹ سی اتر آئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا۔ میں تو شاہ جی آپ کے بہت قریب ہوں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور پلٹ گئی تھی۔ ادھر آ جاؤ شرافت سے، تم مجھے منانے آئی تھی اور ایسے ہی جا رہی ہو۔ معظم نے بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ وہ بڑی شریر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی کہ ابھی تک آپ مانے ہی نہیں ہیں ایس پی صاحب؟ ویسے میں آپ پر کون سی دفعہ لگاؤں؟ شہربانو بھی شریر ہوئی تھی۔ پیار کی دفعہ لگا دو، آیا سمجھ میں؟ معظم نے تمام فاصلے سمیٹ کر جذبوں سے بوجھل ہوتے لہجے میں اسے بڑی محبت سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ یہ چاہتے ہیں یہ محبتیں شہربانو کے لیے بالکل نئی تھی۔ اس کی بے قرار روح کو جیسے قرار سا آ گیا تھا۔ وہ خاموش تھی، لیکن اس کی دھڑکنیں معظم کی دھڑکنوں کا جواب دے رہی تھی۔ ادھر سنو، ہم اپنے ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ شہربانو کو اپنی باہوں میں سمیٹے اپنے استحقاق کے پھول اس پر نچھاور کرتے ہوئے اس کی سماعتوں کے قریب سرگوشیاں کر رہا تھا۔ شاہ جی، ہمارے ماشاءاللہ سے 2 بیٹے ہیں، ان کے ساتھ ہنی مون؟ اس کی باہوں میں چھپی وہ بری طرح شرماتے استفسار کر رہی تھی۔ ہم نئی روایات قائم کریں گے۔ لوگ بچوں کی آمد سے پہلے جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ جائیں گے۔ معظم نے جواباً شریر سا کہکا لگایا، پھر وہ دونوں سیڑھیوں کی طرف بڑھے تھے۔ میں نے کوئی پیکنگ وغیرہ نہیں کی ہے شاہ جی، اب آپ کو میرے ساتھ پیکنگ کروانی ہے۔ شہربانو اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے بڑے مان بھرے انداز میں گویا بھی۔ اور حکم جانے شاہ جی۔ معظم نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اسی کا انداز اپنایا تھا۔ شہربانو کے قرب نے اس کے وجود کو سرشار کر دیا تھا۔ اس کا یہ طرز تخاطب اسے ہمیشہ ہی اچھا لگا تھا، لیکن آج تو بات ہی کچھ اور تھی۔ اچھا، یہ جان والا حادثہ کب ہوا؟ ریلنگ پکڑے سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ یکلخت رک کر انتہائی شریر انداز میں اسے چھیڑ رہی تھی۔ بیڈ روم میں چلو، پھر تفصیل سے بتاتا ہوں۔ معظم کا جواب معنی خیز اور برجستہ تھا۔ شاہ جی، توبہ ہے آپ سے تو۔ وہ بری طرح سرخ ہوتی سڑپٹا کر باقی سیڑھیاں بڑی تیزی سے اتر گئی تھی۔ معظم کے ہونٹوں پر بڑی آسودہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بھی اس کی تقلید میں تیزی سے سیڑھیاں اترا تھا۔ آج اس کے وجود میں سچی خوشی نظر آ رہی تھی۔ جی تو گائز، ختم شد آج کا ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور نیکسٹ بھی انشاءاللہ کل ہم سٹارٹ کریں گے۔ وہ ایک ریڈر ہیں، لسنر ہیں، ان کا نیم آسیہ عباس ہے شاید، ان کی فرمائش پہ ایک ناول سٹارٹ کرنا ہے میں نے، تو انشاءاللہ وہ سٹارٹ کریں گے۔ باقی میں ذرا لسنر کا نیم ذرا کنفرم کر لوں گی، اور پھر ہم کل وہ ناول سٹارٹ کریں گے۔ تو آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ اپنی ضرور رائے کا اظہار کیجیے گا، اور یار کنیکٹڈ رہا کریں، کمنٹ کرتے رہا کریں، تاکہ وہ مجھے میں تھوڑی سی انرجی رہے۔ ایسے ایگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں میرے، اب 20 سے ہیں آئی تھنک فائنلز، ہاں جی 20 سے ہیں، اور یہ نیکسٹ ویک، وہ لاسٹ ویک، وہ کہتے نہیں ہیں وہ رات، چاند رات پیپروں سے پہلے والی لگا لو، یا وہ بس 1 ویک بیفور ایگزام۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی تیاری ہوتی ہے 1 ویک بیفور ایگزام ہوتی ہے، اور اس دفعہ تو سلیبس بھی اتنا سارا ہے نا کہ پوچھے مت۔ تو 1 ویک بیفور ایگزام کی یہ ہے ویک، تو اب بس دھڑا دھڑ پڑھنا ہی ہے، کیونکہ یار سی جی پی بھی تو مینٹین رکھنی ہے، اب جاتے جاتے نام بھی تو اپنا چھوڑ کے جانا ہے نا ادھر یونیورسٹی میں۔ تو انشاءاللہ ناول ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی نا کمی پیشی ہو جائے، مطلب کہ تھوڑا سا لیٹ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کسی دن ایپیسوڈ نہیں بھی آ سکتی، یا ایپیسوڈ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ میں نا روزانہ ہی ایپیسوڈ دوں، کیونکہ میرا بھی وہ دل نہیں لگتا نا، مجھے وہ روٹین بن گئی ہوئی، عادت سی پڑ گئی ہوئی ہے کہ ایپیسوڈ ریڈ کرنی ہے۔ تو پھر ویسے تو مجھ سے آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے نا، شاید میرے گھر والوں کی نا نظر لگ گئی ہے مجھے، یا بددعائیں رنگ لے آئی ہیں کہ مجھے نا، وہ سب کہتے تھے ہر ٹائم ناول پڑھتی رہتی ہے۔
اب 1-2 دن ہو گئے میرا ناول پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، بس مخصوص کچھ رائٹرز ہیں ان کو ہی تھوڑا بہت پڑھتی ہوں، یا آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ تھوڑا سا ریڈنگ کر لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو میں ہر ٹائم پڑھتی تھی وہ نہیں پڑھے نہیں جا رہے، نہ ٹائم ملتا ہے نہ دل کرتا ہے۔ اور خیر میرے لیے دعا کریں کہ میں پہلے جیسی ہی ناول ہولک بن جاؤں۔ تو خیر باتیں تو ہوتی رہیں گی، اب چلتے ہیں ذرا، انشاءاللہ ملیں گے کل وتھ نیو ناول۔ میں تھوڑا سا ذرا آپ کی ایپیسوڈ اپلوڈنگ پہ لگا کے تھوڑا سا سوؤں گی، کیونکہ صبح سے میں جاگ رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ کل میں ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ۔ اور بھی کوئی اپنی فرمائش سے ناول پڑھانا چاہتا ہے تو بتا دیں یار۔ ایک اور لسنر نے فرمائش کی تھی، سہیل خان یا مسز سہیل خان شاید تھی وہ رائٹر کی فرمائش، لیکن میں نے ان رائٹر کو پہلے پڑھا نہیں ہوا، تو آپ کائنڈلی مجھے ان کا کوئی ناول نیم بتا دیں تاکہ میں پھر ان کو سرچ کر کے تو پھر میں آپ کی فرمائش پہ وہ ناول ریڈ کروں۔ تو انشاءاللہ دعا میں بہت سارا یاد رکھیں کہ مجھے اللہ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں اپنا پیپر کی تیاریاں کر سکوں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ناول، تب تک کے لیے اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ